اس نے چند دن بعد اپنے ملک کا صدر بننا تھا، لیکن اس پر ایک سنگین الزام ثابت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک سٹار کو اپنے ساتھ تعلق پر خاموش رہنے کے لیے $1,30,000 ادا کیے تھے، اور پھر یہ ادائیگی چھپانے کے لیے اپنے کاروباری ریکارڈ میں جعل سازی کی تھی۔ عدالت اسے مجرم قرار دے چکی تھی، 4 سال تک کی سزا سنا سکتی تھی، لیکن پھر ایک انوکھا فیصلہ آیا۔ عدالت نے کہا جرم ثابت تو ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، آپ جائیے اور عہدہ سنبھالیے۔ عدالت آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔ جج کے الفاظ تھے، سر آئی وش یو گاڈ اسپیڈ ایز یو ایزیوم یور سیکنڈ ٹرم ان آفس۔ اور یوں امریکہ کا صدر بننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے راستے کی سب رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ And we will make America great again. جج مجرم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگے۔ جرم ثابت ہو جائے لیکن سزا نہ ملے، طاقتور قانون سے بچ نکلے، قانون کو موم کی ناک بنا کر اپنے حق میں موڑ لیا جائے، سرکاری عہدہ حقدار کے بجائے رشتہ دار کو دے دیا جائے۔ اگر آپ کا خیال یہ سب سن کر آتا ہے کہ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ مجھے امریکہ کے بارے میں بہت سی خوشگمانیاں تھیں۔ ایک خوشگمانی یہ تھی کہ وہاں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہوگا، حکمران یا اس سے وابستہ کوئی فرد کوئی جرم کرتا ہوگا تو سزا پاتا ہوگا۔ ایک خوشگمانی یہ تھی کہ عہدے اہل خانہ کے بجائے اہل افراد میں بانٹے جاتے ہوں گے، لیکن پھر حقائق سامنے آئے اور میری تمام خوشگمانیاں دور ہو گئیں۔ وہی حقائق اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر تھے تو ان کے صدر ہوتے ہوئے بھی ریپبلکن پارٹی کی ہاؤس کمیٹی نے ان کے خلاف تحقیقات کی تھیں۔ جو بائیڈن کے پاس سے کچھ ایسی دستاویزات ملی تھیں جو کہ خفیہ نوعیت کی تھیں۔ ان دستاویزات کو جو بائیڈن کے پاس نہیں بلکہ نیشنل آرکائیوز میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ دستاویزات رکھنے پر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات ہوئیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ امریکہ کا نظام انصاف اور قانون اپنے ہی صدر کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے تو حیرانی بھی ہوئی اور امریکہ کے نظام انصاف پر رشک بھی آیا۔ پھر جب جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تحقیقات ہوئیں تو بھی میں نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں حیرت سے۔ اپنے ہاں کے حسن اور حسین یاد آئے مجھے، جو تحقیقات کا حصہ بننے کے بجائے برطانیہ چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے برطانوی شہری ہیں، اس وجہ سے پاکستانی قوانین کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف امریکہ میں مقدمات بنے چلے اس وقت جب ان کا باپ امریکہ کا صدر تھا۔ یہ سب دیکھ کر خیال آیا کہ اسی وجہ سے تو امریکہ دنیا کی بڑی طاقت بنا ہے کہ یہاں قانون طاقتور ہے، عہدیدار نہیں۔ لیکن پھر جو ہوا اس نے میرے خیالات کو بدل کر رکھ دیا۔ امریکی صدر کے طور پر جو بائیڈن کی مدت 20 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی تھی، لیکن اس سے تقریباً 1.5 ماہ قبل یعنی جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے کو صدارتی معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے 2018 میں ایک ریوالور خریدا تھا، .38 کیلیبر کا کولٹ کوبرا اسپیشل۔ امریکہ میں بندوق خریدتے ہوئے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ممنوع ادویات تو استعمال نہیں کر رہے یا نشے کے عادی تو نہیں ہیں؟ اس وقت ہنٹر بائیڈن نے کہا کہ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی بھی منشیات استعمال کرتا ہوں، نہ ہی میں نشے کا عادی ہوں۔ پھر ہنٹر بائیڈن نے ایک کتاب لکھی، اپنی یادداشتوں پر مبنی اپنے میموائرز لکھے انہوں نے۔ اس کتاب کا نام تھا بیوٹیفل تھنگز، یعنی خوبصورت چیزیں۔ لیکن خوبصورت چیزیں نامی یہ کتاب ان کے لیے بہت خوفناک ثابت ہوئی، کیونکہ کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2019 کے بعد سے انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہے۔ کتاب پڑھنے والوں نے کہا کہ اچھا 2019 کے بعد سے آپ نے کوئی نشہ نہیں کیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2019 تک تو آپ نشہ کر رہے تھے، اور 2018 میں جب آپ نے پستول خریدا تھا اور کہا تھا کہ آپ کوئی نشہ نہیں کرتے تو آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ یوں ہنٹر بائیڈن پر، امریکی صدر کے بیٹے پر 3 الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ پہلا الزام، آپ نے ATF فارم میں غلط بیانی کی۔ ATF فارم کیا ہے بتاتا ہوں۔
امریکہ کا ادارہ ہے بیورو آف الکحل، ٹوبیکو، فائر آرمز اینڈ ایکسپلوزیوز، ATF۔ آپ کوئی ہتھیار خریدتے ہیں تو یہ ادارہ آپ کو ایک فارم دیتا ہے جس پر آپ لکھتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتے۔ تو ہنٹر بائیڈن پر پہلا الزام یہ تھا کہ آپ نے ATF فارم پر غلط بیانی کی ہے۔ دوسرا الزام تھا کہ غلط بیانی سے جو اسلحہ فروش تھا، جس بندے نے آپ کو گن بیچی تھی، تو اس بیچارے کو بھی آپ نے گمراہ کیا۔ اور چونکہ گن خریدتے وقت آپ نشے کے عادی تھے، اس کے باوجود آپ نے گن خریدی، تو یہ تیسرا جرم ہے جو آپ نے کیا۔ ان تینوں الزامات پر عدالت نے انہیں مجرم قرار دے دیا۔ انہیں 25 برس تک قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی۔ 12 دسمبر 2024 کو انہیں سزا سنائی جانی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی 2 دسمبر کو ان کے والد صاحب نے صدارتی معافی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ انہی ہنٹر بائیڈن پر ایک اور کیس بھی بنایا گیا تھا، ٹیکس چوری کرنے کا۔ یہ کیس بھی تب بنا جب ان کے والد امریکہ کے صدر تھے۔ ان پر ایک الزام تو یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً $14 لاکھ کا جو ٹیکس ان پر واجب الادا تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ایک الزام یہ تھا کہ ٹیکس گوشوارے انہوں نے بر وقت جمع نہیں کرائے۔ ایک الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے بھی تو ان میں جھوٹ بولا اور ٹیکس چوری کی کوشش کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جرم ہنٹر بائیڈن نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اس پر انہیں 17 سال تک قید کی سزا ہو سکتی تھی۔ یہ سزا بھی 16 دسمبر 2024 کو سنائی جانی تھی، لیکن ان کے والد صاحب نے اس سے پہلے ہی ان کی سزا معاف کر دی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو خود مجرم ہوتے ہوئے بھی امریکہ کی صدارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے یاروں کے جرم معاف کیے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں عہدے بانٹے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سمدی ہیں چارلس کشنر۔ ان کے خلاف غیر قانونی سیاسی احتیاط دینے، اپنے خلاف کیس میں گواہ پر دباؤ ڈالنے اور ٹیکس چوری کرنے کے الزام تھے۔ یہ الزام ثابت ہونے پر انہیں 2005 میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ سزا تو کاٹ چکے تھے، لیکن سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ 2020 میں صدر ٹرمپ نے اپنی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے اپنے سمدی کو معافی دے دی اور 2025 میں جب دوبارہ صدر بنے تو اپنے سزا یافتہ سمدی کو فرانس کا سفیر بنا دیا۔ اسی طرح پال مینفورٹ نامی ایک بندہ ٹرمپ کی سیاسی مہم کا چیئرمین تھا۔ ٹیکس اور بینک فراڈ کا جرم ثابت ہونے پر انہیں 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ٹرمپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ ایک اور مثال سنیے، ٹرمپ کے ایک مشیر تھے راجر سٹون۔ 2016 میں امریکی سیاستدان ہیلری کلنٹن کی کچھ ای میلز وہ وکی لیکس پر شائع ہو گئی تھیں، وکی لیکس نے لیک کر دی تھیں۔ ان ای میلز کے لیک ہونے سے ہیلری کلنٹن کو سیاسی طور پر خاصا نقصان ہوا تھا۔ تو راجر سٹون پر الزام لگا کہ انہوں نے وکی لیکس سے خفیہ رابطے کیے تھے، اور جب ان رابطوں کا ان سے پوچھا گیا، راجر سٹون سے کانگریس کی کمیٹی نے پوچھا، تو انہوں نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹ بولا۔ ایک ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا، دوسرا ان پر یہ الزام ثابت ہوا کہ انہوں نے گواہوں پر دباؤ ڈالا تھا۔ تو ان جرائم پر راجر سٹون کو سزا ہوئی، لیکن ٹرمپ نے انہیں صدارتی معافی دے دی۔ اسٹیفن کے بینن، یہ بھی ایک بندہ ہے، یہ 2016 میں ٹرمپ کی الیکشن مہم کا اسٹریٹجسٹ تھا۔ اس نے لوگوں سے پیسے لیے تھے، یہ کہہ کر لیے تھے کہ میکسیکو کی سرحد پر جو ہم نے باڑ بنانی ہے نا، تو یہ پیسے اس باڑ کے بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ لیکن اسٹیفن صاحب یہ پیسے خود کھا گئے تھے، ان پر فراڈ کا کیس بنا، لیکن ٹرمپ نے انہیں بھی معافی دے دی۔ اور ٹرمپ ان لوگوں کو بھی معافی دے چکے ہیں جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ان سے کوئی حتمی نتیجہ تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی قانون اور انصاف اختیار کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہو تو تابع کر دیے جاتے ہیں۔